بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے 14واں پارہ سنا ہے، جس کا پہلا پاؤ سورۃ الحجر ہے اور دوسرا آگے 3 پاؤ سورۃ النحل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بے شک متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا امن کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ، ہم ان کے سینے سے کینہ بغض نکال دیں گے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تختوں پر پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں، تھکاوٹ نہیں چھوئے گی اور نہ ہی وہ پھر وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے آگے بیان کر دیں، پرواہ نہ کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکوں سے اعراض کریں، بے شک ہم ان مذاق اڑانے والوں کے لیے خود کافی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ معبود ٹھہراتے ہیں، ان قریب انہیں پتہ لگ جائے گا، اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں سے، بما یقولون جو یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں۔ بس آپ تسبیح بیان کریں، اپنے رب کے حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کریں جب تک موت نہ آ جائے۔ فرمایا ہم یہ سورہ نحل آگے اب شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ اللہ نے انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا اور وہ اچانک واضح طور پر جھگڑالو بن گیا، اور اللہ نے چوپائے پیدا کیے تمہارے لیے جو کہ تمہارے لیے گرمائش کا باعث ہیں، یعنی ان کی اون سے تم گرمائش حاصل کرتے ہو، ومنافع اور بہت سے فوائد حاصل کرتے ہو، ومنها تأکلون اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب تم ریوڑ لے کر صبح کو نکلتے ہو اور شام کو واپس آتے ہو، اور یہ جانور تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں دور علاقوں تک، جبکہ تم بڑی مشقت کے ساتھ اٹھا سکتے تھے اس بوجھ کو۔ بے شک تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے اور گدھے پیدا کیے، لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینہ اور خوبصورتی کے لیے بھی، زینت کے لیے بھی یہ جانور تم رکھتے ہو اپنے پاس۔ وَيَخْلُقُ اور وہ کچھ پیدا کرتا ہے، مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم جانتے ہی نہیں ہو، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ پیدا کرتا ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ، لا تحصوها تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہے، وما تعلنون اور جو تم علانیہ کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کسی اور کو، جو لا یخلقون شیئا کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات وہ تو مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون انہیں تو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے۔ یاد رکھو تمہارا معبود ایک معبود ہے
تمہارا معبود ایک معبود ہے لیکن بہت سے لوگ تکبر کرتے ہیں۔ فرمایا وما بکم من نعمت، جو بھی تمہیں نعمت میسر ہے فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر، جب اللہ تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے فإلیہ تجأرون، تو تم اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ پھر جب وہ تکلیف اللہ دور کر دیتا ہے اذا فریق منکم، تو تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے بربہم یشرکون، کہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، اور خود اپنے لیے جو چاہتے ہیں، جو ان کو من بھاتا ہے وہ اپنے لیے اپناتے ہیں۔ جب ان کو کسی بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے کہ لو بیٹی ہو گئی۔ ہم نے سنا ہے مبارک ہو، کہتے ہیں مبارک کا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے، یعنی جیسے بیٹی کوئی چیز ایسی ہے جو بہت نقصان کا عمل ہو گیا، یعنی مبارک، حالانکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، لوگ جو ظلم کرتے ہیں اگر ہر ظلم کا اللہ مواخذہ فرماتا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر جاندار کوئی نہ بچتا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے الی اجل مسمی، ایک وقت تک، جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک سیکنڈ آگے کر سکیں گے نہ پیچھے کر سکیں گے۔ اور فرمایا کہ تمہارے لیے جانوروں میں سبق ہے، عبرت ہے کہ اللہ وہ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے نکال کر لبناً خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کو بڑا مزے کا لگتا ہے، اور کئی قسموں کے پھل، کھجور، انگور، جن کو تم کھاتے ہو اور ان سے فوائد اٹھاتے ہو، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ وہ جائے اور پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے اور درختوں پر اپنے چھتے بنائے، اور جو اونچے انہوں نے بیلیں چڑھا رکھی ہیں ان پر اپنے چھتے بنائے، اور پھر اسے کہا کہ جاؤ مختلف قسم کے پھلوں سے کھاؤ، فصل کی سبل ربی کا ذللا، اور جو تیرے رب کے راستے ہیں آسان ان پر چلو، یعنی جاؤ آؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پیٹوں سے ایسا مشروب نکلتا ہے مختلف الوانہ، جس کا رنگ مختلف ہے، لیکن فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے بہت شفا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچ و بچار کرتی ہیں۔ بے شک اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں فوت کرے گا، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو نکمی عمر عطا کر دی جاتی ہے، یعنی بڑھاپے کی عمر جو زیادہ تکلیف دے والی، لا یعلم بعد علم شیئا، کہ وہ سب کچھ جان لینے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ خوب علم والا اور خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تبھی عمر جب گزر جاتی ہے تو بڑھاپے کی عمر میں گھٹنے کام نہیں کرتے، کمر کام نہیں کرتی، دماغ کام نہیں کرتا، اور یاد کچھ نہیں رہتا، سب کچھ جان لینے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس لیے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اس نکمی عمر سے بچا کے رکھ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس نکمی عمر سے۔ ارذل العمر، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور پھر تمہارے کان میں سننے کی طاقت ڈال دی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ڈال دی، اور
دل بنا دیے تاکہ تم شکر کرو۔ فرمایا کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اور قریبی رشتہ داروں کو کچھ دینے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے، والبغی اور زیادتی سے وہ روکتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے ان باتوں کی تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، اور اپنے عہد کو پورا کیا کرو، اور جب بھی تم عہد کرو اور قسموں کو توڑا نہ کرو بعد توکیدہا، پکی قسمیں کھا کر پھر انہیں توڑا نہ کرو، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، تم نے ان قسموں میں اللہ کو ضامن بنایا اور پھر اللہ کو ضامن بنا کر اسے توڑ دیتے ہو، ایسا مت کیا کرو۔ فرمایا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ہم ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا بدلہ دیں گے ان کا اجر بے احسن ما کانوا یعملون، اس سے بہتر جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا، کوئی مرد ہو یا عورت، بس ایمان ٹھیک کر کے، عقیدہ ٹھیک کر کے اس نے نیک عمل کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو بہترین بنا دیتے ہیں اور ہم ان کو بہترین اجر عطا کرتے ہیں، ما کانوا یعملون، اس کا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اے انسان، اے مسلمان، جب بھی تو قرآن پڑھے فاستعذ باللہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کر۔ فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ایک بستی کی، اور کہ وہاں کے رہنے والے بڑے مطمئن تھے، کھاتے پیتے تھے، ان کا رزق انہیں مل رہا تھا ہر طرف سے، فکفرت، پھر کیا ہوا کہ وہ ناشکری کرنے لگ گئے اللہ کی نعمتوں کی، تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا عذاب دے دیا اس وجہ سے کہ جو ان کے کرتوت تھے۔ پھر ان کے پاس رسول آیا تو اس کو انہوں نے جھٹلا دیا، تو اس نے عذاب میں انہیں پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ یاد رکھو، کھاؤ مما رزقکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، حلالاً طیبہ، حلال اور پاک، واشکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یاد رکھو، تم پر اللہ نے حرام کر دیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبور ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو وہ کھا سکتا ہے۔ فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، اور بالحکمت والموعظہ، حکمت اور دانائی کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ، کلہاڑے مار باتیں مت کرو، حکمت کے ساتھ دعوت دو نصیحت کرتے ہوئے۔ اور فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کوئی بحث بھی کرنی پڑے، جھگڑا بھی کرنا پڑے، تو وہ اچھے طریقے سے کرو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرے رب کو خوب پتہ ہے کہ کون اپنے اصل راستے سے گمراہ ہو گیا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ آخری بات ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم نے بدلہ لینا ہو، کسی نے آپ پر زیادتی کی، بدلہ لینا ہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اتنا بدلہ لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر معاف کر دو، صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ مَا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کر، اور تیرا جو صبر ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ فرمایا وَلَا تَحْزَنْ، اے نبی
تو ان پر غم نہ کر اور اپنے دل کو تنگ نہ کر، یہ جو ہیلے تیرے خلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرنے والے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو نیکیاں احسان کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔